بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے نفل اعتکاف کے فضائل اور مسائل دونوں بیان کیے ہیں۔ مسنون اعتکاف کے فضائل تو ہم نے بیان کر دیے ہیں، آج مسائل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ مسنون اعتکاف سے مراد وہ اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے ہم یہ اعتکاف کرتے ہیں۔ اول تو اس کی یہ فضیلت ہی بہت کافی تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک دن کا اعتکاف کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کے طرف سے 3 خندقوں کی آڑ بنا دیں گے، جن میں سے ایک خندق کا فاصلہ وہ مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آسمان سے زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ تو جو 10 دن کا کرے گا تو اس کے لیے 30 خندقیں بن جائیں گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اعتکاف کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کا کھاتہ بند کر دیتا ہے، گناہ نہیں لکھتا، اور جو نیکیاں ہوتی ہیں جو اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا تو وہ بغیر کیے ہی اس کو ان کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو یہ جو مسنون اعتکاف ہے یہ 21 رمضان کی رات یعنی 20 رمضان کے شام کو مغرب سے پہلے، جس دن 20 رمضان ہو اس دن افطاری سے پہلے انسان کو مسجد میں موجود ہونا ضروری ہے، وہاں سے لے کے آخر رمضان تک۔ اب اگر یہ ہے کہ شوال کا چاند 30 کو نظر آتا ہے تو 10 دن کا اعتکاف پورا ہو جائے گا۔ اگر شوال کا چاند 29 رمضان کے دن گزر کرنے کے بعد نظر آیا تو اعتکاف صرف 9 دن کا ہوگا، لیکن پھر بھی پورے عشرے کا اعتکاف کہلائے گا، اور اس کو 10 دن کی سنت اعتکاف ہی کا درجہ اور ثواب حاصل ہوگا۔ تو آخری عشرے میں جو اعتکاف سنت ہے وہ مکمل عشرے کا ہے، یعنی 20 رمضان کا دن گزر کر سورج غروب ہونے سے لے کر شوال کی رات شروع ہونے تک۔ اس لیے اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ 20ویں روزہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی جگہ پہنچ جائے، تاکہ اعتکاف والی جگہ میں جا کر سورج غروب ہو۔ بعض لوگ جو آخری عشرے کے چند دن مثلا 2 دن 3 دن یا اس سے زیادہ مگر 10 دن سے کم کا اعتکاف کرتے ہیں، یہ نفل اعتکاف ہے، سنت اعتکاف نہیں، کیونکہ سنت اعتکاف پورے عشرے کا ہوتا ہے، لہٰذا اس سے کم وقت کے اعتکاف ہو نفلی اعتکاف کا حکم حاصل ہوگا، نہ کہ سنت اعتکاف کا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو اعتکاف 20 تاریخ کے غروب ہونے کے بعد شروع کیا جائے یا شوال کا چاند نظر آنے یعنی رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ختم کرنے کا ارادہ ہو، وہ سنت اعتکاف نہ ہوگا بلکہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ فقہائے کرام نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی پابندی کے ساتھ ہر رمضان میں اعتکاف فرمایا ہے، اور جس ایک سال میں جب رہ گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور ایک سال میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ازواج مطہرات کو خیمے اتارنے کا حکم دیا اور وہاں سے اٹھ گئے تھے، تو اس سال شوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 10 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو پابندی کے ساتھ اعتکاف فرمایا، مگر دوسرے سب لوگوں پر اس کی تاکید نہیں فرمائی، اس وجہ سے فقہائے کرام نے اس اعتکاف کو کفایت درجے کی سنت قرار دی ہے، یعنی اگر کسی جگہ بعض لوگ اعتکاف کر لیں تو اس جگہ کے دوسرے لوگوں کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے، اور اگر ایک مسجد میں ایک سے زیادہ افراد اعتکاف کریں تو بھی باعث ثواب ہے، جیسا کہ ایک مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اعتکاف کیا تھا۔ جب کسی بستی کی ایک مسجد میں اعتکاف کر لیا جائے تو اس سے اس بستی کے سب لوگوں کی سنت کفایہ ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس سے مراد چھوٹی بستی ہے۔ اگر کوئی بڑا شہر ہو جس کے مختلف محلے ہوں اور ہر محلہ ایک بستی کے قائم مقام ہو تو احتیاط اسی میں ہے کہ ہر محلہ کی کم از کم ایک مسجد میں اعتکاف ضرور کیا جائے۔ جس علاقہ اور بستی میں اعتکاف کیے جائے اس سے اس علاقے اور بستی والوں کی سنت ادا ہوتی ہے، خواہ اعتکاف کرنے والا کسی دوسرے علاقے اور دوسری بستی سے تعلق رکھتا ہو، یعنی آدمی آیا ہے کسی دوسری جگہ سے رہنے کے لیے اور وہ اعتکاف کرتا ہے تو اس جگہ کی اس بستی کی سنت ادا ہو جائے گی، اس کے پچھلے جو پرانا وطن اصلی ہے اس کی سنت ادا نہ ہوگی اس کے اعتکاف کے ذریعے سے۔ اعتکاف چونکہ عبادت ہے،
اس لیے اعتکاف کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اور نیت دل کا فعل ہے۔ مثلا دل میں یہ نیت ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرہ کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔ مسنون اعتکاف کی نیت میں 20 تاریخ کے غروب سے پہلے کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر کوئی وقت پر مسجد میں تو داخل ہو گیا یا پہلے سے مسجد میں موجود تھا مگر اعتکاف کی نیت نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا، تو پھر نیت کرنے سے، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد نیت کرنے سے سنت اعتکاف نہیں کہلائے گا، نفل اعتکاف ہو جائے گا۔ مسنون اعتکاف کیونکہ رمضان المبارک کے آخری پورے عشرہ پر مشتمل ہوتا ہے اور معتکف کو قضائے حاجت وغیرہ کی ضرورت کے لیے نکلنے سے اعتکاف پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس لیے مسنون اعتکاف کی ابتدا میں ایک ہی مرتبہ نیت کر لینا کافی ہے۔ قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہو کر ہر مرتبہ مسجد میں داخل ہوتے وقت نیت کرنا ضروری نہیں، کیونکہ مسنون اعتکاف شروع کرنے کے بعد جب تک فاسد نہ کیا جائے اس وقت تک جاری رہتا ہے، اور قضائے حاجت وغیرہ نکلنے کے لیے وہ اس سے فاسد ہوتا نہیں، جبکہ نفل اعتکاف جب بھی مسجد سے نکلیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا، اس لیے ہر بار نیت کرنا ضروری ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس طرح نیت کرتے ہیں کہ مثلا پہلے 5 روز کا اعتکاف کرتا ہوں، پھر اگر ہمت ہوئی تو پورے عشرے کا اعتکاف کر لوں گا۔ اس طرح نیت کرنے سے مسنون اعتکاف کا ثواب حاصل نہ ہوگا بلکہ نفل اعتکاف کا ثواب ہو گیا، کیونکہ ابتدا میں ہی پورے عشرے کے اعتکاف کی نیت نہیں پائی۔ اعتکاف کیونکہ ایک ایسی عبادت ہے جو نیت کے ساتھ ہی معتبر ہوتی ہے، اس لیے اس عبادت کے درست ہونے کے لیے مسلمان ہونا اور عاقل ہونا، عقل مند ہونا یہ ضروری ہے، لیکن بالغ ہونا شرط نہیں، البتہ سمجھدار ہو، کیونکہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ہوتا ہے، تو نابالغ بچے اور بچی کا اعتکاف کرنا بھی درست ہے، جس طرح کہ نابالغ اور سمجھدار بچے اور بچی کا نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا درست ہے، اور اسی طرح اعتکاف کے لیے مرد ہونا اور آزاد ہونا یہ بھی ضرورت نہیں، بلکہ عورت اپنے شوہر کی اجازت سے اور غلام اپنے مالک کی اجازت سے اعتکاف کر سکتا ہے۔ اسی طرح لڑکے یا لڑکی کا شادی شدہ ہونا بھی ضروری نہیں۔ بعض لوگوں میں خاص طور پر خواتین میں یہ بات مشہور ہے کہ غیر شادی شدہ عورت یا کنواری لڑکی اعتکاف نہیں کر سکتی، یہ بات غلط فہمی پر مبنی ہے، اعتکاف کے لیے شادی کوئی شرط نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ یا عورتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ جس عورت کی اولاد کم عمر ہو وہ اعتکاف نہیں کر سکتی، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر بال بچے والی عورت اعتکاف کرے تو بھی درست ہے، اور اعتکاف کی حالت میں اپنے بچے کو دودھ پلانا بھی جائز ہے۔ اگر عورت شادی شدہ ہو تو اعتکاف کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں، لیکن شوہروں کو چاہیے کہ وہ بلا وجہ عورتوں کو اعتکاف سے محروم نہ کریں بلکہ اجازت دے دیا کریں۔ پھر اگر ایک مرتبہ شوہر نے اپنی بیوی کو اعتکاف کی اجازت دے دی اور اس نے اعتکاف شروع کر دیا تو اس کے بعد اس اعتکاف کے دوران اس اعتکاف کے ختم ہونے تک شوہر کو منع کرنے کا حق نہیں ہے، اور اگر شوہر منع کرے تو عورت کو شوہر کی تعمیل کی خاطر شروع کیے گئے مسنون اعتکاف کو توڑنے کی ضرورت نہیں، بشرطے کہ شروع میں اجازت پائی گئی ہو۔ مرد حضرات کا اعتکاف درست ہونے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے، مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف کرنا درست نہیں۔ قرآن مجید کے اندر مساجد میں اور بیت اللہ میں خصوصیت کے ساتھ اعتکاف کا ذکر آیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کو بیت اللہ کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد مبارک ہے کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے ان طاہرا بیتی، کہ وہ میرے گھر کو پاک صاف کریں گے، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع و سجدے کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ انبیاء اکرام کی ڈیوٹی لگ رہی ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو پاک صاف کریں۔ اس سے انبیاء کے درجے پر کوئی حرف نہیں آتا، انبیاء ہر صورت میں امتی سے چاہے وہ اعتکاف کرتا ہے یا جو مرضی کر لے اس سے بہتر رہتے ہیں، کیونکہ وہ نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں۔
اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم عورتوں سے مباشرت مت کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں میں اعتکاف کا ذکر فرمایا ہے، اور مسجدوں کا لفظ عام ہے جو ہر قسم کی شرعی مساجد کو شامل ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے ہر قسم کی شرعی مسجد میں اعتکاف کو درست قرار دیا ہے۔ البتہ بعض احادیث اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف ایسی مسجد میں کرنا چاہیے جہاں باجماعت نماز ہوتی ہو، اس لیے کہ اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب انسان نماز باجماعت کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو اس وقت تک اس کو نماز ہی کا ثواب ملتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے جہاں باجماعت نماز ہوتی ہو۔ تو مرد حضرات کے حق میں بہتر یہ ہے کہ نفل اعتکاف تو ہر مسجد میں بلا شبہ جائز ہے، جیسا کہ پہلے نفلی اعتکاف کے بارے میں ہم نے بات کر دی تھی۔ جہاں تک مسنون اعتکاف کا تعلق ہے تو مسنون اعتکاف کے جامع مسجد میں جائز ہونا، اس بارے میں تو کوئی شبہ نہیں، اور جامع مسجد میں اس اعتبار سے افضل ہے کہ معتکف کو ہر جمعہ میں ایک یا دو جمعے ضرور آئیں گے، تو دوسری مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر جامع مسجد ہو ہی نہ ہو، جیسا کہ عام طور پر دیہات ہو یا گاؤں ہو جہاں جمعہ کی شرائط نہیں پائی جاتی، تو یا ایسا ہو کہ شہر میں جامع مسجد بہت دور ہو یا اس میں اعتکاف کرنے میں کوئی عذر ہو، تو پھر ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے جہاں باجماعت نماز ہوتی ہو، کیونکہ نماز باجماعت کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی مسجد بآسانی میسر نہ ہو اور کوئی مسجد ایسی ہو کہ وہاں باقاعدہ 5 وقت باجماعت نماز نہ ہوتی ہو، تو صرف اس وجہ سے اس مسجد میں اعتکاف کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ جن گاؤں دیہات کی مسجدوں میں باقاعدہ 5 وقت کی نماز باجماعت کا اہتمام نہیں، وہاں بھی مسنون اعتکاف کر لینے کی اجازت ہے۔ اور جب کسی شہر کی غیر جامع مسجد میں اعتکاف کرے تو معتکف کو حنفیہ کے نزدیک جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد میں جانے کی اجازت ہوگی۔ تو جہاں تک عورتوں کے اعتکاف کا معاملہ ہے تو بہت سے فقہاء کے نزدیک عورت کے اعتکاف کے لیے جو ہے وہ مسجد کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ گھر کی نماز پڑھنے جانے والی مخصوص جگہ میں بھی اعتکاف کرنا درست، کیونکہ ایک تو احادیث میں گھروں میں بھی مساجد بنانے کا حکم آیا ہے، دوسرے مرد حضرات کو گھروں میں غیر فرض نمازیں پڑھنے کا حکم آیا ہے، اور خواتین کو گھروں کے مساجد میں نماز پڑھنے کو زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ اور حنفیہ کے نزدیک گھر کی مسجد سے مراد یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے مخصوص جگہ متعین کی جائے اور اس کو پاک اور صاف رکھا جائے، جہاں مرد حضرات نفل نماز وغیرہ پڑھا کریں اور خواتین فرض اور غیر فرض ساری نمازیں پڑھی کریں، اسی جگہ میں خواتین اعتکاف کریں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ میں اعتکاف کرنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ مرد کے حق میں اعتکاف کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی ہے، پھر مسجد بیت المقدس یا جسے ہم مسجد اقصی کے نام سے جانتے ہیں وہ بھی ہے۔ اور خواتین کو اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ میں اعتکاف کرنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے، جس طریقے سے ان کو اپنے گھروں میں باپردہ ہو کر نماز پڑھنا۔ اعتکاف نفل ہے، نماز فرض ہے، اور نماز گھر میں پڑھنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے، تو اعتکاف یہ بھی گھر میں ہی بیٹھنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ عام مساجد میں ان کا اعتکاف کرنا آج کے دور میں یہ فتنے سے بالکل خالی نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کی عبادت اور نماز کے لیے وقف کر دیتے ہیں کوئی جگہ اور اس سے مخلوق کے مالکانہ حقوق ختم ہو جاتے ہیں اور وہاں نماز شروع ہو جاتی ہے، تو وہ جگہ شرعی مسجد کہلاتی ہے۔ اور وہ جگہ جو کسی کی ذاتی ملکیت ہو اور اس کو باقاعدہ وقف نہ کیا گیا ہو، خواہ اس میں باجماعت نماز ہوتی ہو، تو وہ چونکہ شرعی مسجد نہیں، اس لیے اس جگہ کو مصلی کہا جاتا ہے، نماز پڑھنے کی جگہ، صلاۃ کی جگہ۔ تو اس حیثیت سے نماز باجماعت کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن مرد حضرات کا مسنون اعتکاف اس جگہ پر ادا نہیں ہوگا، کیونکہ وقف کرنا مسجد کے لیے ضروری ہے۔ جو جگہ مسجد کے لیے وقف ہو وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو خاص نماز کے لیے مختص کر دی
یہ جگہ عین مسجد کہلاتی ہے، اور دوسری وہ جو خاص نماز کے لیے تو مختص نہ کی گئی ہو، البتہ مسجد کی دیگر ضروریات اور مصالح کے لیے وقف ہو، تو اعتکاف ان میں سے صرف پہلی طرح کی جگہ پر ہوتا ہے کہ جہاں پر نماز کے لیے جگہ کو وقف کیا جاتا ہے۔ باقی اور جگہ ہوتی ہیں جن کو فنائے مسجد کہا جاتا ہے، اس میں واش روم وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو وہ ہوتی تو مسجد کے لیے وقف ہیں، تو اب کوئی ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات یہ تو واش روم تو ویسے ایک مثال ہے، بعض اوقات ویسے مسجد کے لیے کوئی صحن جو ہے لوگ وقف کر دیتے ہیں، کھلی جگہ وقف کر دیتے ہیں کہ اگر کبھی لوگ زیادہ ہو جائے تو وہاں پر نماز پڑھ لی جائے، تو اس فنائی مسجد کو چونکہ خالص مسجد نماز کے لیے وقف نہیں کیا گیا تو اس لیے اس میں اعتکاف درست نہ ہوگا۔ مسجد کی محراب، مسجد کا حال، برآمدہ اور صحن عام طور سے عین مسجد میں داخل ہوتا ہے، اس لیے ان مقامات پر اعتکاف کرنے والا اگر چلا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر متولی نے، جن لوگوں نے مسجد کو بنایا ہے یا وہ اس کے انتظام سنبھال رہے ہیں، وہ شروع سے کسی جگہ کو کہیں کہ یہ جی مسجد میں شامل نہیں ہے، تو وہ پھر وہاں جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور مسجد کی محراب عام طور پر مسجد میں شامل ہوتی ہے، لہذا اس میں جانے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ لوگوں میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ محراب میں جانے سے ہر حال میں اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ ہر حال میں نہیں ہوتا، اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر مسجد کے لیے جگہ وقف کرنے والوں نے یا انتظامیہ نے اس جگہ کو مسجد میں شامل نہ رکھا ہو۔ مسجد کی چھت عین مسجد کا حکم رکھتی ہے، اگر مسجد کی چھت پر معتکف چلا جائے تو اعتکاف پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ یہ ہے کہ یہ ضرور دیکھا جائے کہ مسجد کی چھت پر جانے کے لیے راستہ مسجد کے اندر سے ہی جاتا ہو، مسجد کے باہر سے اگر راستہ جاتا ہے اور وہ صرف چھت پر جانے کے لیے وہ نکلتا ہے اور سیڑھیاں وغیرہ چڑھ کے اوپر جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، کیونکہ مسجد سے جو ہے وہ نکلا ہے بغیر شرعی یا طبعی ضرورت کے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو مسجد کئی منزلہ ہو تو اس کی ہر منزل میں اعتکاف ہو سکتا ہے، اور کسی ایک منزل میں اعتکاف کر لینے کے بعد اس کی دوسری منزل میں بھی معتکف جا سکتا ہے، بشرطے کہ آنے جانے کے لیے مسجد کی حدود سے باہر نہ نکلنا پڑتا۔ معتکف کے لیے عین مسجد کی پوری حدود اس کی اعتکاف گاہ شمار ہوتی ہے، لہذا معتکف کا مسجد کے خاص حصہ میں قیام کرنا اور ٹھہرنا ضروری نہیں، اور اسی وجہ سے معتکف کو مسجد کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا جائز ہے، بشرطے کہ مسجد کی حدود سے باہر نہ نکلنا پڑے۔ معتکف کو اپنی نشستگاہ کے ارد گرد چادریں لگانا ضروری نہیں بلکہ جائز ہے، اور چادریں لگانے کی وجہ سے اس کے لیے یہ جگہ اعتکاف کے لیے متعین نہیں ہو جاتی کہ صرف یہیں پر اعتکاف کرے گا، اور نہ ہی وہاں دوسرے لوگوں کو نماز پڑھنے سے منع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور البتہ چادریں لگانے کا مقصد وہ یکسوئی حاصل کرنا ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ زیادہ جگہ نہ گھیرے جس سے دوسرے معتکف حضرات کو یا نمازیوں کو تکلیف ہو۔ باقی مسائل انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔